جنگ جمل ایک بہت اہم واقعہ ہے. اگر آپ اس زمانے میں ہوتے نا ایک عام مسلمان، اس کے لیے بہت مشکل کی بات ہے. جنگ جمل میں علی علیہ السلام کے لشکر میں جب میں نے دیکھا کہ سامنے تو میری ماں ہے، سامنے زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں پکار رہی ہے کہ اے میرے بیٹو تم علی کا کیوں ساتھ دے رہے ہو، علیہ السلام آ جاؤ میرے لشکر میں. ماں کا ساتھ، ماں کے دفاع، ماں کی چادر کا تمہیں تو پتہ نہیں ہے. جنگ جمل ایک بہت اہم واقعہ ہے. اگر آپ اس زمانے میں ہوتے نا ایک عام مسلمان، اس کے لیے بہت مشکل کی بات ہے. ایک طرف کون ہے؟ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو پکار رہی ہے کہ میری مدد کرو. صحابہ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں. ایک خلیفے کا قتل ہوا جو مسلمانوں کا امیر المؤمنین کہلاتا تھا، عثمان. اس لوگوں نے خون کیا ہے، وہ مظلوم اپنے گھر میں کیا تھا، مظلوم مرا اپنے گھر میں، جو ہے محاصرے میں تھا، پیاسا تھا، اس کو پانی نہیں دیا تھے. اس کی بیوی کو لوگوں نے اس کی بیوی کے ہاتھ کاٹے، پھر اس کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو دفن ہونے نہیں دیا، پھر اس کا جنازہ کچرے کباڑے پہ ڈال دیا، پھر یہودیوں کے محلے میں، یہودیوں کے قبرستان میں اس کی دفن ہوگی. تو اگر آپ اور کچھ یہ ناموس رسول، آپ کی ماں ازواجہم امہاتہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے وہ مظلوم مرا، ہم اس کا انتقام لیں گے بھائی. تو اگر آپ اس کے زمانے میں ہوتے، ٹھیک ہے نا، اس کے زمانے میں ہوتے تو لازمی بات ہے، یہ اس بات میں وزن ہے، اس بات میں وزن ہے کہ اس کی سپورٹ کیا جائے. اور اس کے خلاف کچھ لوگ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ سے مدد چاہتی ہے کہ آپ میرے بیٹے آ جاؤ، اپنی ماں کی حرمت کی حفاظت کرو، اپنی ماں کی چادر کی حفاظت کرو. تو ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. کچھ لوگوں نے ان سے بیعت کی ہے، وہ کہتے ہیں میں خلیفہ ہوں، ہم اہل بیت ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نواسے ہیں، یہ عائشہ کے ساتھ جنگ میں تیار ہے. تو اگر آپ ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ شاید آپ کا ایک مخمصے میں پڑ جاتے. ملاحظہ فرمائیے اختلافات میں کس کی طرف جائیں. یہ کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، چھاپ دار الفکر، الجزء الثالث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 337، حدیث نمبر 4686، قال هذا حدیث صحیح الاسناد. حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. 4686 ذہبی نے تلخیص میں کہا صحیح ہے. ذہبی نے بھی فرمایا صحیح ہے، جو کٹر انٹائی شیعہ بالکل ناصبی مولوی. ثابت، ابو ثابت ابو ذر کا خادم تھا، وہ آیا مدینے میں آیا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس. تو اس نے کہا کنت مع علی یوم الجمل، میں جنگ جمل میں علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا. فلما رأيت عائشہ واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، جب میں نے دیکھا کہ سامنے تو میری ماں ہے، سامنے زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں پکار رہی ہے کہ اے میرے بیٹو تم علی کا کیوں ساتھ دے رہے ہو، علیہ السلام آ جاؤ میرے لشکر میں. ماں کا ساتھ، ماں کے دفاع، ماں کی چادر کا تمہیں تو پتہ نہیں ہے. تو میرے دل میں بڑا شک ہو گیا، میرے دل میں بڑا شک پڑ گیا. فکشف اللہ عنی ذلک عند صلاۃ الظہر، لیکن جب ظہر کا وقت آیا نماز تو وہ شک میرے دل سے ختم ہو گیا. فقاتلت مع امیر المؤمنین علیہ السلام، تو میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ عائشہ کے خلاف جنگ میں حصہ لی. فلما فرغ ذهبت الى المدینہ، جب یہ جنگ ختم ہوا تو میں مدینہ چلا گیا زیارت کے لیے. فاتيت ام سلمہ، میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. فقلت وانی والله ما جئت اسأل طعاما ولا شرابا، میں نے کہا کہ ماں میں تیرے پاس آیا ہوں، میں یہاں پہ کھانا پینے کے لیے اور کوئی ٹھنڈا پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، پانی پینے شربت پینے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کے پاس ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. میں ابو ذر غفاری کا خادم رہا ہوں. فقالت مرحبا، اس نے کہا کہ شاباش ماشاء اللہ ابو ذر غفاری کا خادم. فقصصت علیہا قصتی، تو میں نے ان کا اپنا قصہ بتا دیا کہ وہ بڑا سخت مرحلہ تھا میرے لیے. سامنے صحابہ ہیں، طلحہ زبیر، پرانے صحابہ، جنگ بدر میں تھے طلحہ زبیر، احد میں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کتنے جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، خدمتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، عائشہ ہے زوجہ، کتنی تعریفیں ہم نے ان کی سنی. تو میں نے اپنا قصہ سنا کہ میرے دل میں تو بہت شک پڑ گیا، میں تو چھوڑنے لگا تھا. فقالت أين كنت حين طارت القلوب مطائرها، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے پوچھا
کہ اے ابو ثابت بتا، جب اس وقت جب سب لوگ شک میں پڑ گئے تھے آپ کہاں تھے، آپ کی کیا حالت تھی؟ تو میں نے عرض کہا الی حیث کشف اللہ ذلک عنی عند زوال الشمس، میں نے کہا کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن زوال شمس صلاۃ ظہر کے وقت یہ شک میرے دل سے ختم ہو گیا کہ میں نے کس کا ساتھ دینا۔ تو قالت، تو اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا احسنت، شاباش شاباش، بہت خوب، تو نے اچھا کام کیا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ دیکھو عزیزو، سلام من اللہ علیہ، دیکھو عزیز، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بہت عالم ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے خوب اس واقعے کو انہوں نے سنا ہے۔ یہ عائشہ کی جنگ ہو گئی، بہت بڑا واقعہ ہے عالم اسلام میں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو شک ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ تو اختلاف، اس شدید اختلاف میں کہ انسان شک میں پڑ جاتا ہے، انسان کس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسی واقعے کے میں حضرت ام سلمہ نے یہ حدیث نقل کی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو نے علی علیہ السلام کا ساتھ دیا ابو ثابت، شاباش، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، ہرگز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ہرگز کبھی جدائی ہوئی نہیں جب تک یہ حوض کوثر میں میرے ساتھ ہیں۔ تو جب یہ کہا، اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنی ماں کے خلاف تلوار اٹھایا، ابو ثابت نے عائشہ کے خلاف نے تلوار اٹھایا، اس کے فوج والوں کو قتل کیا، عائشہ کے سارے پورے فوج کے فوج سب قتل ہو گئے، قتل عام، سب نابود ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ عائشہ خود قیدی بنی، اس کے پھر جا کے وہ روتی تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے سارے لوگ مرے تھے، سب عزیز اس کے مرے تھے۔ تو اس میں کہتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے تو نے اچھا کیا ہے، اچھا کیا۔ تو ام سلمہ کے نزدیک جو بھی اختلاف ہو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا موقف کیا ہے، کیونکہ ان کا موقف قرآن کا موقف ہے، اور قرآن میں اور ان میں کوئی جدائی نہیں ہے۔